بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ اشاعت الاسلام کیرانہ چینل کے لیے ساجد خان کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر خدمات انجام دینے والے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کیرالہ کے سیلاب زدگان میں 40 شاندار مکانات سیلاب کے متاثرین میں تقسیم کیے اور اپنے دستے مبارک سے گھروں کی چابیاں ان کے سپرد کیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ 26 مکانات زیر تعمیر ہیں جو جلد ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے جو مکانات تعمیر کرائے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ مکان پانے والوں میں مسلم متاثرین کے ساتھ ساتھ ہندو اور عیسائی متاثرین بھی شامل ہیں۔ کیرالہ کے کنور میں مقامی جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور جلسہ عام سے خطاب بھی کیا۔ ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارا مقصد اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے ایک پیسے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام سے ڈرتی ہے، اس لیے وہ اس کی تصویر کو خراب کر کے پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہندوستان میں 1300 برس سے ہے، اور اگر یہ دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو پھر یہاں کچھ نہیں بچتا، لیکن یہاں سب پیار و محبت سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام پیار و محبت کا سبق دیتا ہے، خواہ مذہب کسی کا کچھ بھی ہو۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ علماء کرام سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں اور غور کریں کہ جنت متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے کہ زیادہ پیسے ہو تب بھی خرچ کرتا ہے اور کم پیسے ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا پہناتا ہے، جن کے گھر نہیں ہوتا ان کو گھر دیتا ہے، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ہندو یا مسلمان؟ اس کے سلسلے میں قرآن کچھ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک پر خرچ کرو کہ اسی طرح جنت ملے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، خواہ وہ غصہ ہندو پر ہو یا مسلمان پر، اور اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آئیے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے مبارک کلام پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعیت علماء کی تاریخ کو جاننے والے لوگ اسی طرح جماعت کے لیے کام کریں گے تو آج جو ممبر ہزاروں میں ہیں وہ بڑھ کر انشاءاللہ لاکھوں تک پہنچیں گے۔ جمعیت علماء آپ کی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے۔ ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام مذہب کو دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ایک پیسے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام سے ڈرتی ہے، اس لیے اسلام کی تصویر کو خراب کر کے پیش کرتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اسلام 1300 سال سے 700 سال میں تو، مگر یہاں تو سب پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے۔ یہ تو اب 100-125 سال سے کیا مصیبت ملک کے اوپر آئی ہے، ساری دنیا پر۔ یہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا مذہب ہے، ورنہ اسلام پیار و محبت کو سکھلاتا ہے، چاہے مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔
کا یہی عمل تھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھو، دیکھو۔ میں علماء سے کہتا ہوں اس چیز پر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے پیسہ تب خرچ کرتے ہیں، کم ہوتا ہے تب خرچی پر خرچ کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا انہیں کپڑا دیتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتا انہیں گھر دیتے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان یا ہندو؟ قرآن کچھ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر خرچ کرو۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو جنت ملے گی اسی طرح، ہر ایک پر خرچ کرو، چاہے اس کا درد بھی نہیں ہو۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، پیتے ہیں غصے کو۔ غصہ کس پر؟ چاہے ہندو پر، چاہے مسلمان پر، چاہے کرسچن پر۔ پھر قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، اور اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا مسلمان کو معاف کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، کسی آدمی کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ وہ کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تو اگر کنویں سے پانی لے رہا ہے تو اپنے پانی کو بھرنے سے پہلے جو پیچھے کھڑا ہے اس کے پانی کو، برتن کو بھر دے، یہ بھرے گا تو تیرا سر۔ وہ کون ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے پر چل رہا ہے، اگر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کو چوٹ لگ جائے گی، اگر تو نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے پر تو سب چلتے ہیں، ہندو بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، کرسچن بھی چلتا ہے۔ اسلام شکشا اور تعلیم دیتا ہے امن و امان، پیار و محبت کی۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، جہاں آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے، بس اسٹینڈ کا راستہ کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن کدھر ہے، وہ اگر پوچھتا ہے تم اگر اس کو اس کا راستہ بتا دو، منزل تک پہنچا دو جہاں جانا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ حدیث میں آتا ہے صدقۃ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ گناہوں پر جو اللہ کا غصہ ہے، اس غصے کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے کسی آدمی کو صحیح راستہ بتا دیا تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ تیرے اوپر
गुनाहों पर जो अल्लाह का गुस्सा है वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो इरशाद कर किसी आदमी को नजर नहीं आता, वो मस्जिद जाना चाहता है, मंदिर जाना चाहता है, नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या अल्लाह इतना खुश होगा कि तेरे गुनाहों को बख्श देगा। ये इस्लाम की तस्वीर है, लेकिन लोग जानते नहीं। और उलमा का ये फर्ज था कि वो इस्लाम की सही तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करें, लेकिन हम पेश नहीं कर पाते। जमीयत उलमा अपना ये फर्ज समझती है, और मैं समझता हूं कि हर आलिम दीन का ये फर्ज है कि वो इस्लाम की इस तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करें। दुनिया में इस्लाम फैला ही है इसी बुनियाद पर। अगर इस्लाम नफरत का मजहब होता, जंगो जिदाल का मजहब होता, तो इस्लाम तो कब का खत्म हो चुका होता। अल्लाह के नबी तो कुल 23 साल दुनिया में नबूवत और रिसालत के साथ जिंदा रहे, उसके बाद तो फिर पर्दे के पीछे चले गए। 23 साल में जो काम किया वो ये है कि आज अरबों मुसलमान सारी दुनिया के अंदर पैदा हुआ है प्यार और मोहब्बत की वजह से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उलमा को ये काम करना ही चाहिए, ये उनका फरीजा है। और जमीयत उलमा हिंद अपने आप को इसका पाबंद समझती है। इसीलिए हम दिल्ली से यहाँ तक आपके पास आए हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी की चीज है कि हम कुछ बेसहारा लोगों के लिए सहारा बन जाए। असल में ये हमारा काम नहीं है। जमीयत उलमा तो गरीबों की जमात है। भाई हमें तो मुसलमान देता है, हम एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं। हमारा काम सिर्फ एक नहीं है। जिन लोगों ने हमें दिया है, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और अल्लाह बहुत खैर व बरकत अता फरमाए उनके माल में, उनकी जिंदगी में, उनके दीन में, उनकी दुनिया में, उनके आखिरत में, उनकी दुनिया में। और हम उसके लिए वास्ता बने हैं। अल्लाह ने हमें बना दिया, ये सआदत अता फरमा दी। अल्लाह हमारी इस खिदमत को भी कबूल फरमाए, आप हजरात के यहाँ आने को भी कबूल फरमाए और खैरात व बरकत से नवाज़े। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।